پڑتا ہے، پہلے آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر چومتا ہے، پھر سینے میں دبا کر کے اللہ اکبر کے نعرہ لگا کر کے مدرسے کی طرف جاتا ہے۔ یہ علم آگے ہے، یہ نور ہے، یہ راستہ بتاتا ہے، یہ گمراہ نہیں کرتا۔ میرے دوستو، اس علم کی بنیاد پر تمہیں نجات ملے گی۔ آؤ آگے چل کے مثال دے کے میں سمجھاتا چلوں۔ آپ فتویٰ میرے اوپر مت لگانا، میں وہ عالم ہوں کہ میں کالج میں بھی جا کے بیان کرتا ہوں، یونیورسٹی میں بھی جا کے درس دیتا ہوں، اور یقین نہ آئے تو آ جانا، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ مگر یاد رکھو میرے نوجوانوں، اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے تو اسلام کے دامن کو تھام لو۔ میں اگزامپل دینا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا زمیندار ہے، پیٹ میں درد ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، سانس نہیں چل رہی ہے، جلدی جلدی اٹھا کر کے لے کے گیا۔ کہاں لے کے گیا؟ کٹیہار ہاسپٹل لے کے گیا، میڈیکل لے کے گیا۔ اب ہمارے علاقے میں اس سے بڑا کوئی سادھن نہیں ہے۔ میڈیکل جانے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس کے ہارٹ کے 3 نالیاں بلاک ہو گئے ہیں، اب اس کے زندہ رہنے کا کوئی امید نہیں۔ یہ جو کھانا چاہتا ہے کھلا دو، یہ جو پینا چاہتا ہے پلا دو، اس کو جلدی گھر لے جاؤ، ورنہ یہی رکھو گے تو اس کو ڈیڈ باڈی لے جانا پڑے گا۔ وہ زمیندار تڑپ رہا، موت اور حیات کے بیچ میں تڑپ رہا ہے، لٹک رہا ہے۔ بیٹا وفادار تھا، اپنے باپ کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ گھر لے کے آتا ہے، مگر باپ بے چین ہے، رو نہیں نکل رہی ہے، رو نہیں نکل رہی ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا، ارے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا کہ آدھی رات ہے، رات کے 2:30-3 بج رہے ہیں، کون میری مدد کرے گا؟ قریب کا رہنے والا تھا، کہا ادھر ادھر کیوں ٹکر مار رہے ہو؟ جاؤ دارالعلوم بگورہاٹ جاؤ، حافظ ذکی صاحب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، ان کے پاس جاؤ، منت سماجت کرو، ان کو بولو کہ 4 بچوں کو بھیج دے، آکے تیرے باپ کے سرہانے قرآن کی تلاوت کرے گا، سورہ یاسین پڑھے گا، تمہارے باپ کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ بگور والوں، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، مدرسے والوں نے کبھی تمہاری دولت سے دوستی نہیں کی، انہوں نے انسانیت سے دوستی کی، انہوں نے انسان بننے کا طریقہ سکھایا۔ آپ گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، آدھی رات میں کوئی دروازہ جلدی کھولتا نہیں، اور پھر ہمارے علاقے میں کھولنا بھی نہیں چاہیے۔ ابھی تو کھسی چوری ہو جا رہی ہے، کھسی چور نکلا ہوا ہے۔ بتائیے، جہاں 70% مسلم آبادی وہاں چور، وہاں لوگ امن سے نہ رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یمن کی سرحد سے ایک عورت نکلے گی، سونے میں لدی ہوئی نکلے گی، اور وہ سفر کرتے 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 مکہ اور مدینہ آئے گی اور حج کر کے واپس جائے گی، کوئی اس کو ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ وقت آیا، ایک عورت سونے میں لگی ہوئی، سونا پہن کر کے وہاں سے نکلتی ہے اور حجاز کا سفر کرتی ہے، مکہ اور مدینے کے سفر کرتی ہے۔ امیر المومنین بلاتے ہیں، بلا کے پوچھتے ہیں، میری بہن بتاؤ تم نے اپنے بھائیوں کو کیسے پایا؟ وہ اکیلی عورت کہتی ہے، اے امیر المومنین، میں وہاں سے جب نکلے ایسا لگا کہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کے ہاتھ میں، دوسرے بھائی سے تیسرے بھائی کے ہاتھ میں، مجھے کبھی ایسا نظر نہیں آیا جہاں پر مجھے ایسا محسوس ہو کہ کوئی مجھے لٹیرا دیکھ رہا ہے۔ یہ علاقہ کا حال ہے کہ 5000 کا بکری چوری کر رہا ہے، کھسی چوری کر رہے ہو، ارے لعنت ہے تمہاری زندگی پر، کیا کرے گا یہ دولتیں کما کے؟ بہرحال میں سنا رہا تھا، آیا مدرسے کی دروازہ کھٹکھٹایا، یہ اللہ والے بیچارے چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں دال روٹی کھا کر کے، پانی دال اور جو ہے چاول کھا کر کے اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں۔ آدھی رات میں دروازہ کھولے، کیا بات ہے؟ بولو مولانا پوچھئے مت، بہت پریشان ہے، ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، کٹیہار سے بھی واپس لے کے آ گئے، روح نہیں نکل رہی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ مشورہ دیا کسی نے کہ آپ کے پاس آ جائے، ذرا 4 بچے کو بھیج دیجئے۔
कारी साहब ऊपर से नीचे देखा कि यार तुमको तो हम देखे नहीं कभी जुमे में भी नजर नहीं आते। कहा हजरत क्या कहिएगा, माफ कर दीजिए मैं जुमा भी नहीं पढ़ता। बहुत सारे लोग ऐसा है कि नहीं बताइए, सारे लोग पढ़ते हैं जुमा हमारे इलाके के। आप लोग तो पढ़ते हैं, आप लोग पर मैं कलाम नहीं कर रहा, सारे लोग नहीं पढ़ते ना। इसलिए आज इरादा कीजिए हमारा हर घर का आदमी नमाजी बन जाए, इंशाअल्लाह बनेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाइए कि नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल कारी साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे नमाज पढ़ लेना, जाओ भाई। बच्चे को मासूम बच्चे सो रहे थे, उठाया, ऐसे ऐसे हाथ मल करके उठा। क्या कारी साहब को नींद आ रही? बोले बेटा जाओ, चला जा। जमींदार साहब है, रोने के लिए सूरह यासीन पढ़ो। ये मासूम बच्चे ना आपकी दौलत को देखा, ना आपके घर को देखा, ना आपकी चाय की तरफ देखा, ना आपके मंडा की तरफ देखा, बल्कि माँ हाथ मलते मलते आंख मलते मलते आपके घर जाता है, सूरह यासीन की तिलावत करता है, उसकी बरकत से रूह निकल करके परवास कर जाती है। आपके और हमारे लिए ये मदरसा ही शामिल है। अगर मदरसे न होते तो न जाने मैं होता, ना आप होते, न सर पे टोपी होती, ना आप नमाज पढ़ पाते, ना कोई हमारा निकाह पढ़ाने वाला होता। ये मदरसे का देन है, ये दारुल उलूम देवबंद का देन है, ये दारुल उलूम बिगौर हाट का देन है कि आज हमारे सरों पे टोपियां है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं आपको बतला रहा था अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की बड़ी दौलत हमें अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये ऐसा कुरान है कि इससे हिदायतें मिलेगी, मगर हिदायत किसे मिलेगी? हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुत्तकियों को हिदायत मिलेगी जो कुरान की हिफाजत करने वाले, कुरान से डरने वाले। आइए मिसाल देके आपको समझाओ। आप बिगौराहाट में आए, 4 मीटर का सलवार कपड़ा खरीदा, खरीदने के बाद आप घर कपड़ा लेके गए, ले जाने के बाद आप अपने मासूम बच्चे का एक जो है जोड़ा सिलाया, और जोड़ा सिलाने के बाद आपने देखा टेलर साहब ने कहा कि मौलाना ए मेरे भाई ये आप 4 मीटर लेके आए हैं, ये 4 मीटर की जरूरत नहीं, 3.5 मीटर में आपके बच्चे का जोड़ा कुर्ता पजामा बन जाएगा। आधा मीटर क्या करूं? टेलर लोगों को आदत होती है चोरी करने की। अगर यहाँ कोई टेलर बैठे तो मुझे माफ कर देना। टेलर के घर में जाइएगा, 7 रंगिया बिस्तर मिलेगा आपको। क्यों? जिसका कटा हुआ है वो सबका अपने में लगा लेता है। इसलिए माफ कीजिएगा, गुस्सा मत होइएगा। आपको बता रहा हूं ये चोरी है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप सुधर जाइए। बोला ईमानदार था टेलर, बहुत सारे टेलर ईमानदार होते हैं। उन्होंने कहा भाई आधा मीटर बचा हुआ। कहा कि मेरा बेटा कुरान पढ़ने के लिए मदरसा जा रहा है, कुरान का एक जुज़दान बना दीजिए, ऊपर का गिलाफ बना दीजिए। कपड़ा एक ही दुकान से लिया गया, सीने वाला टेलर भी एक ही है, पैसा भी एक ही जेब से निकला, मगर निस्बत बदलने से क्या बदलता है जरा सोचिए। बच्चा कुर्ता पहनते पहनते कुर्ता फट गया, फटने के बाद आपको दहेज में मिली थी ससुराल से मोटरसाइकिल, आप साफ करने के लिए क्या करते हैं? कुर्ता का पजामा से मोटरसाइकिल साफ कर रहे, करते हैं कि नहीं भाई? करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं। पजामा से मोटरसाइकिल साफ कर रहे हैं, हर साल मोटरसाइकिल ही करे तो गनीमत। कभी छोटा सा मासूम सा बच्चा था, वो टट्टी कर दिया, पाखाना कर दिया, उसको भी कभी कभी उसी कपड़े से लपेट करके फेंक देते हैं कूड़ा दान में। कपड़ा एक ही जगह से आया था, पैसा आप ही ने दिया है, सिलने वाला एक ही टेलर है। अब ये कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ते 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 कुरान का जुज़दान फट गया। फटने के बाद कुरान के जुज़दान को कौन
موٹر سائیکل صاف کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں مل رہا ہے، بچے نے لے کے نہ سمجھی میں لا کے دے دیا، ابا جان اس سے صاف کیجئے۔ آپ نے اٹھا کے دیکھا کہ بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے یہ قرآن کا جزدان ہے، یہ قرآن کا غلاف ہے، اس سے موٹر سائیکل صاف نہیں کیا جاتا۔ اس پھٹے ہوئے غلاف کو آپ آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، پھر تاک کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ارے قرآن سے کپڑا جڑ گیا تو کپڑا کا مقدر چمک گیا۔ قرآن سے اگر انسان جڑ جائے تو انسان کا مقدر کا کیا کمال ہوگا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں عظمت حاصل کرنی ہے، دنیا میں ترقی کرنی ہے تو قرآن کو سینے میں بسا لو، قرآن کو سینے میں محفوظ کر لو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیسے کیسے بلند مقام پر پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں میں آپ کو بتاتا چلو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کے ذریعے سے دنیا کو ہدایت دی۔ اسی قرآن کے یہ حفاظ کرام ہی ہے کہ جب لوگوں کے نام جہنم میں لکھا ہوا جائے گا اور یہ حافظ قرآن بچہ جا کے دیکھے گا میری پھوپھی جب میں مدرسہ جاتا تھا 10 روپے دیتی تھی، مگر آج میری پھوپھی جنت میں نظر نہیں آ رہی، میرا دادا جان جو لہاری کا یعنی موری کا بستہ لے کے آتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اللہ سے کہے گا اے میرے پروردگار عالم آج آپ مجھے جنت میں بھیج رہی مگر میرا دادا نہیں، میری پھوپھی نہیں، میرے خالہ نہیں، کہاں گئے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں کہا کہ میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، میں انہیں بھی جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے کہ جا تجھے اجازت ہے، تو جسے لے جانا چاہے، مجھے جو جہنم جس کے اوپر واجب ہو گئی اس کو پکڑے گا، اٹھا کے جنت میں لے جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کا